گرامی قدر معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار گھڑیوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طوفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری تمام خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، ماہ سفر المظفر اپنے اختتام کے قریب ہے۔ چند دنوں تک اسلامی سال کے تیسرے مہینے ربیع الاول کا آغاز ہوگا۔ ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ سبط مصطفیٰ فرزند مرتضیٰ نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ورضا کا یوم وصال ہے۔ اسی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، کردار، فضائل اور مناقب کے حوالے سے ہے۔ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر برکت کا باعث ہے، گناہ مٹتے ہیں آپ کے ذکر سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے سے مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں، مصطفیٰ کا خدا بھی راضی ہوتا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کے شہزادے بھی ہیں، آقا کے جگر پارے بھی ہیں۔ آپ کی رگوں میں مصطفیٰ جان رحمت کا خون بھی گردش کرتا ہے، اور اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن بے مثال کی ایک جھلک امام حسن مجتبی کے چہرے کے اندر بھی رکھی تھی۔ عزیز دوستو،
حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت ہجرت مدینہ کے تیسرے سال ماہ رمضان کی 15ویں رات کو ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے آپ کو گٹی دی، آپ کے دائیں کان میں خود اذان پڑھی، بائیں کان میں اقامت کہی، آپ کا نام حسن تجویز فرمایا۔ 7ویں روز آپ کے سر کے بال منڈوا کر ان کے وزن برابر چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا اور 2 مینڈے ذبح کر کے آپ کا عقیقہ کیا۔ آپ کے والد بزرگوار تاجدار حل عطا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ نے آپ کا نام حمزہ تجویز کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کو ہی قائم رکھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چچا جناب حمزہ کے نام پہ یہ نام تجویز کیا تھا، اور آقا نے حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادے کے نام پر اپنے شہزادے کا نام تجویز کیا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح اولاد کا حق ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، وہاں ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کے جلیل القدر بندوں میں سے کسی بندے کے نام پر اپنے بچے کا نام تجویز کرے، بے معنی فضول بے مقصد نام تجویز نہ کیے جائیں۔ صحابہ کرام کے نام پر اولاد کا نام رکھیں، اہل بیت اطہار کے نام پہ اولاد کا نام رکھیں، انبیاء کے نام پر اولاد کا نام رکھیں۔ تو سرکار نے حضرت حسن کا نام خود تجویز کیا۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 8 سال کی تھے جب آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال مصطفیٰ کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کی آنکھوں کا تارا رہے، بلکہ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ آپ کی محبت کا، لاڈ اور پیار کا وہی انداز تھا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ دیکھنے والوں نے جس طرح امام حسن کو مصطفیٰ جان رحمت کی گود میں کھیلتا دیکھا، ایسے ہی حضرت صدیق اکبر کی گود میں کھیلتا دیکھا ہے۔ جیسے امام حسن کو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سواری کرتے دیکھا، ویسے ہی حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پر امام حسن کو سواری کرتے دیکھا ہے۔ الغرض حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین کے دور میں جمیع خلفاء کے منظور نظر تھے۔ تمام خلفائے راشدین آپ کے ساتھ اظہار محبت کیا کرتے تھے، بلکہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین نے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی کے ساتھ اپنی شہزادی عائشہ بنت عثمان کا نکاح بھی کر رکھا تھا۔ اس قدر قربت تھی ان ہستیوں کی آپس میں۔ عزیز دوستو، جس وقت آپ کے والد بزرگوار مولا المسلمین حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں، امام حسن تقریباً 37 سال کے تھے۔ 37 سال آپ کی عمر تھی جب آپ کے والد محترم کا وصال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے وصال کے بعد مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے۔ 6 مہینے تک آپ نے خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں، اور پھر
ماہ ربیع الاول میں ہی 41 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت سپرد کر کے ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ 45 سال کی عمر گزار کے 49 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ ماہ ربیع الاول کی 5 تاریخ تھی۔ جنت البقیع میں آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قریب آپ کو دفن کیا گیا۔ اور جنت البقیع وہ مقدس جگہ ہے جس کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل قیامت کے دن جنت البقیع میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جن کو بے حساب اللہ جنت عطا فرمائے گا، کہ جن کو قبر سے اٹھا کے پل صراط سے لمحہ بھر میں گزارتے ہوئے سیدھا جنت میں پہنچایا جائے گا۔ اور بالیقین ان 70,000 میں ایک ہستی امام حسن مجتبیٰ کی بھی ہوگی۔ اللہ احکم الحاکمین آپ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، خالق کائنات جل جلالہ نے امام حسن کو بڑی شان عطا فرمائی، بڑے اوصاف عطا کیے، بڑی خوبیاں عطا کی ہیں۔ آپ کی خوبیوں میں سے ایک خوبی آپ کا سید ہونا ہے۔ آپ کو سیادت دی گئی، اور سیادت بھی ایسی ہے کہ جس کے اوپر سیادت خود ناز کرتی ہے۔ روایات میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے قریب حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دونوں شہزادوں امام حسن اور امام حسین دونوں کو ساتھ لے کر سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ہذان ابناکا، اے اللہ کے رسول یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں۔ حالانہ بیٹے تو حضرت فاطمہ کے تھے، یہ نہیں کہا کہ محبوب یہ دونوں آپ کے نواسے ہیں، عرض کی محبوب یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں آپ کے، آئی کیوں ہوں؟ فَوَرِّثْهُمَا شَيْئًا، آقا انہیں کچھ عطا کر دیجئے، ان دونوں کو کچھ دیجئے، ان دونوں کو وارث بنائیے۔ اب حضرت فاطمہ نے سرکار کے سامنے یہ کہا تھا، اور سرکار کی شان کا عالم یہ ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا تھا میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کسی نے سوال کیا ہے، آقا نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، بلکہ اتنا عطا کیا ہے کہ وہ سوال کرنے والا زندگی بھر مصطفیٰ کی اس سخاوت سے فیض یاب ہوتا رہا، بلکہ بعض مثالیں ایسی ہیں کہ اس سائل کی نسلیں بھی امام الانبیاء کی سخاوت سے مستفیض ہوتی رہی ہیں۔ اب عام لوگ جب آپ کے سامنے آ کر سوال کریں تو آقا ان کی جولیاں بھر کے بیچتے ہیں، تو جب اپنی شہزادی نے سوال کیا ہوگا تو آقا نے کتنا عطا کیا ہوگا۔ دوستان مکرم، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو قریب بلا لیا۔ پہلے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پہ اپنا لعاب رکھا، پھر امام حسن کی زبان پر اپنا لعاب رکھا، کوئی حکم ارشاد نہیں فرمایا، کوئی وصیت نہیں لکھوائی۔ حضرت فاطمہ بھی دیکھ رہی ہیں اور اپنا سوال بھی ان کے پیش نظر ہے کہ بیٹوں کو اس لیے لائی ہوں کہ میرے والد محترم نبی مہربان انہیں کچھ عطا کر دیں، انہیں وراثت دیں، وارث بنائیں انہیں۔ اور پھر دیکھ رہی ہیں کہ آقا دونوں کو اپنا لعاب دے رہے ہیں،
یقین رکھتی تھیں کہ میرے محبوب نے اپنے لعاب دہن کے ذریعے میرے بیٹوں کو بڑی بڑی ریاستیں عطا کر دی۔ پھر پوچھ لیا، عرض کی محبوب کیا دیا ہے حسن کو، کیا ملا حسین کو؟ تو دوستو قربان جائیں اس خاندان کی نرالی شان پر، قربان جائیں اس خاندان کے انداز محبت پر، آداب پر، کہ کس طرح حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد محترم کے اس انداز سے راضی ہیں، خوش ہیں، اور کس طرح دونوں شہزادے بھی راضی ہیں۔ امام حسن 8 سال کے، حسین 7 سال کے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سنیں پھر میں نے کیا عطا کیا۔ اما الحسن فلہ ہیبتی و سوددی و اما الحسین فلہ جرتی و جودی۔ حسن کو میں نے اپنا روب، اپنا دبدبہ عطا کیا ہے، اور حسن کو میں نے اپنی سرداری عطا کی ہے، حسین کو میں نے اپنی جرت دی ہے، اور حسین کو میں نے اپنے جود و کرم کا مجاز بنا دیا ہے۔ اب زمانہ ان دونوں کو دیکھے گا، حسن کو دیکھے گا تو حسن میں میرا روب نظر آئے گا، حسن میں میری سرداری جھلکے گی۔ حسین کو دیکھے گا تو حسین میں میری جرت، میری بے باکی، میری دلیری نظر آئے گی، اور حسین میں میری سخاوت کا ایک بہتا ہوا دریا نظر آئے گا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کو اپنی سرداری عطا کی ہے، اپنی سیادت عطا کی ہے، پھر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ جناب حسین کے پاس، جناب حسن کے پاس ایسی سرداری ہے کہ جس سرداری پر جناب حسین بھی ناز کیا کرتے تھے کہ میرے بھائی کو رب ذوالجلال نے ایسی شان عطا فرمائی ہے۔ پھر دوستو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اپنے منبر پہ جلوہ فرما تھے، صحابہ کرام مسجد میں موجود ہیں، مسجد بری ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے منبر پر آپ کی دائیں جانب امام حسن بھی موجود تھے۔ اب دوستو میں اور آپ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا خطیب، بڑے سے بڑا عالم، وہ بھی اپنے ساتھ اپنی مسند پہ، اپنے منبر پہ اپنی اولاد کو نہیں بٹھاتا۔ ہاں کوئی اہم معاملہ ہو تو ایسا اقدام کیا جاتا ہے، اور وہ غیر معمولی جو اقدام ہوتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہ اہم ہے۔ اب سرکار نے امام حسن کو اپنے ساتھ بٹھایا، معمول نہیں تھا آپ کا یہ کہ بچوں کو ساتھ بٹھا کر آپ خطاب کرتے، خلاف معمول۔ اب دیکھنے والے بھی منتظر ہیں کہ ہمارے آقا کچھ اہم بات ارشاد فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں سرکار کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے، کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے، بول کچھ نہیں رہے، خاموشی کے ساتھ، کبھی صحابہ پر نظر ہے، کبھی حسن پہ نظر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے دست مبارک کو، اپنے ہاتھ کو امام حسن کے سر پہ رکھا اور ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ یاد رکھو میرا یہ بیٹا سید ہے، ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور اس کی سیادت کیا ہے؟ فرمایا لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ رب ذوالجلال میرے اس بیٹے کی وجہ سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا، اتحاد پیدا ہوگا، اتفاق پیدا ہو جائے گا، اختلاف ختم ہو جائے گا، جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور میرا یہ بیٹا مصلح امت کہلائے گا، میرا یہ بیٹا مجتمع امت کہلائے گا، میرا یہ بیٹا امت کو متفق کرنے والا، میرا یہ بیٹا جامع الامت بن کر میری امت کی سرداری کرنے والا ہے۔ ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے۔ اب عزیز دوستو حضرت امام حسن سید ہیں، آپ کی سیادت کا اظہار خصوصاً کس موقع پر ہوا؟
کہ جس کی بشارت امام الانبیاء نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کی شہادت کے بعد حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر امیر شام جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور چند کبار صحابہ انہوں نے قصاص عثمان پر آپ سے اختلاف کیا کہ جناب عثمان ظلماً شہید ہوئے، ریاست مدینہ کے سرپرست تھے، امام الانبیاء کے دوہرے داماد تھے، انتہائی اہم منصب کے حامل تھے، عام شخص بھی ظلماً قتل کر دیا جائے تو اس کا بدلہ ضروری ہے، وہ تو ریاست کے سربراہ تھے، ان کا بدلہ لیا جائے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ ساری باتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ساری باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کا دور اسی اختلاف کی نظر ہو گیا۔ 40 ہجری میں حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن خلیفہ خامس 5ویں خلیفہ منتخب ہوئے۔ 6 مہینے سیادت کے بعد، 6 مہینے خلافت کی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ امت کی بہتری کے لیے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے، خلافت ان کے سپرد کر دی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور عزیز دوستو یہاں یہ بات یاد رکھیے، حضرت امام حسن سید ہیں، اور سید کا ایک معنی تو ہوتا ہے سردار، پیشوا، رہبر، رہنما، لیکن سید کے مفہوم کے اندر یہ بات بھی ہے کہ سید انتہائی دانا ہوتا ہے، سید انتہائی حکمت والا ہوتا ہے، سید کے دل و دماغ کو رب ذوالجلال ہر قسم کے طمع اور لالچ سے بچاتا ہے، اس کی فکر لوگوں کی بہتری ہوتی ہے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ منتخب ہوئے، آپ نے ریاست مدینہ کے قیام سے لے کر اپنی خلافت تک کے 40 سالہ دور کو دیکھا۔ ان 40 سالہ ادوار میں آنے والے آپ نے اتار چڑھاؤ کو دیکھا اور اسی نتیجے پر پہنچے کہ امت کی بہتری اسی میں ہے کہ میں آگے بڑھ کے دونوں گروہوں کو ایک کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورا کر دوں۔ اس لیے حضرت سیدنا امام حسن کسی روم میں آ کر نہیں، کسی دھمکی کی وجہ سے نہیں، یہ یاد رکھیے، امت کے مفاد کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا تھا ان جماجم العرب بیدی، اہل عرب کے سر میرے ہاتھ میں ہیں۔ یہ استعارہ تھا، آپ نے مثال بیان کی کہ میرے ہاتھ میں ہے، جیسے میں چاہوں عرب ویسا کریں گے، لیکن سرداری کے لیے میرے محبوب کے کسی امتی کا خون بہے یہ مجھے قبول نہیں ہے، سرداری کے لیے خون کے چند قطرے بہاؤں یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کا خون نہیں بہنے دوں گا۔ امت کے وسیع تر مفاد کے لیے، اصلاح کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب معاویہ کے سپرد یہ ذمہ داریاں کر دیں۔ پھر یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، آپ حضرت معاویہ پر مطمئن تھے، تسلی تھی آپ کو، کیونکہ 41 ہجری میں آپ نے یہ ذمہ داری ان کو دی، 49 ہجری میں آپ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 9 سال میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت معاویہ کے کردار کے اوپر بطور تنقید آپ نے بیان کیا، بلکہ روایات تو یہاں تک ملتی ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن مدینہ منورہ سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق تشریف لے جاتے، حج کے موقع پر حضرت معاویہ کے ساتھ ملاقات ہوتی، حضرت معاویہ مکہ سے مدینہ آتے آپ ان کی میزبانی کیا کرتے تھے۔ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ مطمئن رہے ان پر، اور جناب حسن کے بعد جناب حسین بھی مطمئن رہے۔ آج اگر کوئی شخص جناب معاویہ پر اس بنیاد پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ انگلی حضرت معاویہ پہ نہیں اٹھتی، وہ انگلی حضرت امام حسن پہ اٹھتی ہے۔ بلکہ اگر انصاف سے دیکھا جائے تو یہ حضرت امام حسن پر بھی نہیں اٹھتی،
یہ انگلی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ پہ اٹھتی ہے، کیونکہ سرکار نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، اللہ اس کی وجہ سے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ اور جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے 45 سالہ دور کے اندر، زندگی کے اندر، یہی وہ واقعہ تھا جب آپ نے 2 گروہوں کے اندر صلح کروائی۔ آقا نے اسی کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ اب انصاف سے اگر دیکھیں تو حضرت معاویہ پر تان، حضرت معاویہ پر اعتراض نہ حضرت حسن پہ ہے نہ امام الانبیاء پہ ہے، بلکہ یہ اعتراض تو خود رب ذوالجلال کی ذات تک جاتا ہے، کیونکہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا، میرا نبی تب بولتا ہے جب میں اس کو حکم عطا فرماتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے منبر پر جناب حسن کے لیے جو بشارت دی تھی وہ اپنی مرضی سے نہیں دی تھی، بلکہ رب ذوالجلال کے حکم سے دی تھی۔ امام حسن نے عام الجماعہ میں 41 ہجری میں حضرت معاویہ کے ساتھ جو صلح کی تھی وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق کی تھی، اس لیے حضرت سیدنا امیر معاویہ کا وہ خلافت سنبھالنا اور ذمہ داری نبھانا، یہ اگر کسی کی نظر میں قابل اعتراض ہے تو وہ سیدھا حضرت حسن پہ بھی اعتراض کرتا ہے، ذات مصطفیٰ پر بھی اعتراض کرتا ہے۔ ہم اہل سنت کا مزاج الحمدللہ تعالی انتہائی معتدل ہے۔ ہمارے نزدیک جو فیصلہ امام حسن امام حسین کر چکے ہیں، جو فیصلہ کبار صحابہ کر چکے ہیں، ہم سر جھکا کے اس کو تسلیم کرنے والے ہیں، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی، ان میں ایک آپ کا حلم اور بردباری ہے، برداشت کرنا ہے، غضب اور غصہ نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا، یہ بردباری کہلاتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہے یہ، رب ذوالجلال سب سے بڑا بردبار ہے۔ ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگ اللہ کو گالی دیتے، لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے کہ جناب عزیر اللہ کا بیٹا، جناب مسیح اللہ کا بیٹا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں۔ آقا فرماتے ہیں لوگ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جل شانہ ان سے درگزر فرما کے ان کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے بردبار ہیں، مثالوں کا وقت نہیں ہے۔ طائف والوں نے اپنے ظرف کے مطابق امام الانبیاء کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، جناب جبریل پہاڑ کے فرشتے کو لے کر حاضر خدمت ہوئے، عرض کی محبوب حکم دیں ہم طائف والوں کو صفائے ہستی سے مٹا دیں۔ محبوب علیہ السلام اپنی شان کو جانتے تھے، اپنی طاقت کو جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ میں نے انگلی سے اشارہ کیا تھا تو چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پہ آیا تھا، اگر میں اپنی آنکھ کا اشارہ کر دوں تو پہاڑ طائف پر برسیں گے اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے نہیں جانتے۔ بردباری کا مظاہرہ کیا۔ یہی صفت رب ذوالجلال نے محبوب کے شہزادے امام حسن کو عطا فرمائی تھی۔ مدینہ کا گورنر مروان بن حکم انتہائی مکار، انتہائی فتنہ پرور، جناب حسن کو بھی تنگ کرتا تھا، لیکن آپ کی شرافت تھی کہ آپ نے کبھی بھی اس کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں تک کہ جناب معاویہ آپ سے جب پوچھا کرتے تھے، آپ نے ان کے سامنے بھی مروان بن حکم کی شکایت نہیں کی۔ جب آپ کا وصال ہوا تو یہی مروان بن حکم آپ کا جنازہ اٹھانے کے لیے، میت کو کندھا دینے کے لیے آپ کے دروازے پر پہنچا تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اے مروان، جب وہ زندہ تھے اس وقت انہیں تکلیف دینے سے باز نہیں آتا تھا، آج ان کی چارپائی اٹھانے کے لیے آ گئے، آج میت کو کندھا دینے کے لیے آ گیا ہے۔ تو مروان نے آگے سے کہا کہ
کہ یہ سارا زمانہ جانتا ہے کہ میرے کام اچھے نہیں ہیں، میں تو اچھا نہیں ہوں، یہ زمانہ جانتا ہے، لیکن زمانہ یہ بھی جانتا ہے کہ حسن سے بھی بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ کہتا میں جیسا ہوں وہ زمانہ جانتا ہے، میری کرتوتیں، میرے اعمال، میری برائیاں زمانے میں نشر ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن وہ ہستی ہیں کہ جن کا حلم، جن کی بردباری، جن کا برداشت کرنا، طاقت رکھنے کے باوجود انتقام نہ لینا، یہ ان کا ضرب المثل تھا، پہاڑ جیسا حوصلہ تھا ان کا۔ تو کہا اس لیے میں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میت کو کندھا دینے کے لیے آیا ہوں۔ عزیز دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، بلکہ محبوب نے ترغیب دی ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑے، میں جنت کے وسط میں اسے ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو اپنے ماتحت پہ نرمی کرے، جو اپنے سے کمزور کے اوپر دست شفقت رکھے، درگزر سے کام لے، محبوب علیہ السلام اس کے لیے جنت کے ضامن بن رہے ہیں۔ آج ہماری قوم میں عدم برداشت یہ بڑھتا جا رہا ہے، مسلکی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے۔ خاندانی جو رکاوٹیں تھیں وہ دوبارہ سے سر اٹھا چکی ہیں۔ ہم مسلم ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک بنیاد کے اوپر اکٹھا کی، لیکن ہمارے درمیان پھر وہی ساری نفرتیں جنہیں قبائلی نفرتیں کہا جاتا ہے وہ ساری کی ساری عود کر رہی ہیں۔ آئیے حضرت حسن کے کردار سے سمجھتے ہوئے اپنے حلم کو بڑھائیں، برداشت کو بڑھائیں، انتقام کی طاقت ہونے کے باوجود درگزر سے کام لیں۔ اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو اپنا رعب عطا کیا، اپنی سرداری عطا فرمائی، حلم اور بردباری عطا کی۔ آپ دیکھنے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان کی تربیت بڑے عمدہ طریقے سے فرمائی۔ آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے 1 سال چھوٹے تھے، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں کسی مرحلہ میں انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا نہیں کیا۔ کسی موقع پر آپ کی شہادت کے وقت وہ 44 سال کے تھے۔ ہم ذرا اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم بھائی کتنے سال اکٹھے رہے ہیں، کب سے ہماری لڑائیاں جاری ہوئیں؟ کیا آج بھی ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر وقت گزار سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں؟ تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، جب حضرت امام حسن کوفہ سے دمشق گئے، آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بھائی، آپ کے مشیر، آپ کے وزیر امام حسین بھی تھے، آپ کی افواج کے سالار حضرت قیس بن سعد بن عبادہ بھی تھے۔ جب آپ دمشق پہنچے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ان کی آؤ بھگت کی، خوش آمدید کہا، اپنے دربار میں ان کو بٹھایا، لیکن بیعت وہاں پر نہیں کی، مسجد میں لے کر گئے، مجمع عام میں لوگوں کے سامنے اس خاندان کے فضائل بیان کیے، امام حسن کی خوبیاں بیان کی، اور اس کے بعد پھر ان سے کہا کہ اب آپ خود کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ تو اس وقت امام حسن کھڑے ہوئے اور کہا کہ عرب کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں، امت کی اصلاح کے لیے میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، خلافت ان کے سپرد کر رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ حضرت سیدنا حسین اٹھے اور جناب حسین نے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جب حضرت حسین بیعت کر چکے تو قیس جو سالار تھے افواج کے، سپہ سالار تھے، آرمی چیف تھے جو حضرت حسن کے، انہوں نے حضرت حسین کی طرف دیکھا اور کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہاں انکار کی گنجائش نہیں ہے، حسن میرا بھائی بھی ہے، میرا امام بھی ہے، رہبر بھی ہے، رہنما بھی ہے، جو حسن کرے گا وہی حسین کرے گا، جو حسن کرے گا وہی حسین کرے گا۔ جس کو حسن نے درست کہہ دیا ہے حسین کبھی اسے غلط نہیں کہے گا۔ اور عزیز دوستو، ہم اہل سنت ہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کو حسن حسین نے درست کہہ دیا، زمانہ ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔
اللہ کم الحاکمین جل شانہ ہمیں جناب حسن کی سیرت سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔